در عرض و سما کوئی دامن میں بسا ہو. کہ اگر کسی کا دامن اتنا وسیع ہو، اتنا وسعت رکھتا ہو کہ اس دامن میں آسمان بھی آ جائے، اس دامن میں زمین بھی آ جائے. در عرض و سما کوئی دامن میں بسا دے اور افلاک کے تاروں کو کوئی دامن میں چھپا لے. پھر اللہ کریم اس کو یہ مقام دے کہ اس کا دامن وسعت اتنا وسیع ہو، اس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہو کہ آسمان کے ستارے اس کے دامن میں سمٹ جائیں اور آسمان کے تاروں کو وہ دامن میں چھپا لے اور کونین کی دولت کو وہ ہاتھوں پہ اٹھا لے. اگر پوری کائنات کی دولت، سونے، چاندی، زر و جواہرات، اس کو اتنی قوت عطا ہو کہ کائنات کی دولت کو وہ ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر کان کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، ارے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا دے. سبحان اللہ. کہتا ہے کہ کائنات کی دولت ایک طرف، نبی کی جوتی ایک طرف. حضور کی جوتے وہ آنکھوں سے لگا کے حضور کی عزت و تکریم کا خیال. جس طرح میرے پیر و مرشد حضور پیر سیال لجپال شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ دین کی بنیاد عشق رسول پہ مبنی ہے. جس دل میں آقا کا عشق ہے، جس دل میں آقا کی محبت ہے، جو آقا کا احترام کرنا جانتا ہے، جو آقا کی عزت کرنا جانتا ہے، جو آقا کا ادب کرنا جانتا ہے، وہ اسلام اس کا قابل قبول ہے. ورنہ بے ادب گستاخ کا اسلام قابل قبول نہیں. اسلام نام ہی اطاعت رسول. اسلام کو اگر دیکھا جائے، دین کو دیکھا جائے، ایمانیات کو دیکھا جائے، پھر بھی اطاعت رسول فوقیت رکھتی ہے، اور عبادات کو دیکھا جائے پھر بھی اطاعت رسول فوقیت رکھتی ہے. تو اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک نبی کی محبت، دوسرا قرآن کی حقانیت. اگر کوئی بندہ رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی کی اطاعت اور نبی کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے اور قرآن کا ماننا بھی ضروری ہے. اگر آج آل رسول کا کوئی ادب کر رہا ہے تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مار صاحب کی شان گھٹ ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یا اس خان صاحب کی شان کم ہو رہی ہے، یا اس مولوی اور امام کی شان کم ہو رہی ہے. اصل وہ آل رسول کے ادب میں اٹھا کیوں ہے کہ اس کی نظر موجودہ سید زادے پہ نہیں، اس کی نظر آمنہ گلاب سے. اس کی نسبت کس سے؟ حضور پیر سے آپ جب مرشد خانے گئے نا تو آپ کا ڈرائیور بھی غلام حیدر صاحب تھا. تو جب وہ آپ مرشد خانے کے اس گلی میں گزرے تو ایک کتا نظر آیا. تو غلام حیدر نے فقط اس لیے کہ یہ کتا ہمیں تکلیف نہ دے، اس نے کتے کو بھگانے، جس طرح ہم بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نے کوشش کی. آپ نے فرمایا غلام حیدر رک جا، غلام حیدر رک جا، یہ نہ دے کہ یہ کتا ہے، نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، اس کو بھگانا کس طرح ہے، یہ دیکھ یہ کس طرح کا کتا ہے. جس طرح حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ السلام جب دہلی میں گزر رہا ہے نا تو ایک کتا گزرا، کتا ناپاک نجس. ہم تو آل رسول کے ادب کرنے کے لیے تیار نہیں، کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، مسکرا کے ملنے کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ غرور تکبر کبھی بھی کام. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید آل رسول ہم کو سلام کرے. آل رسول کو سلام کرنے کی کیا ضرورت؟ تیری میری نماز ہی قبول تب ہوتی ہے جب آل رسول پر درد ہو. سردار ماں کے پیٹ سے رب نے سردار پیدا کیا. وہ غلام اور نوکر نہیں کہ ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے. تو یہاں بزرگ اہل سنت کا وتیرہ دیکھیں، اہل سنت کا طریقہ دیکھیں، بریلوی مسلک کی شان دیکھیں، ادب رسول دیکھیں کہ یہاں اللہ والے کتنا ادب کر رہے ہیں اپنے مرشد کامل. تو اہل رسول کو تمام اللہ والوں کی مرشد
حضور خواجہ نظام الدین اولیاء جب دہلی کی گلی میں گزرے نا تو ایک کتا نظر آیا تو کھڑے ہو گئے ادب سے، ہاتھ باندھ لیے. تو مریدوں نے پوچھا یا حضرت یہ کیا؟ کتے کا ادب، کتے کی تعظیم. تو آپ فرماتے ہیں یہ عام کتا محسوس نہیں ہوتا. میں جب مرشد کامل بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ جب ان کے آستانے پہ گیا تھا تو اس گلی میں اسی شکل کا ایک کتا دیکھا تھا. کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، کیا مقام ہے. تو وہ تو کتے کا اتنا ادب کرتے ہیں چہ جائے کہ اللہ عالم ہو یا نبی کی نسل اور نبی کا خون ہو. تو حضرت فاروق اعظم نے تورات کا نسخہ لیا، نبی کی محفل میں آئے اور فرمایا حضور یہ تورات ہے اور پڑھنا شروع کر دیا. کون فاروق؟ یہ وہ فاروق ہے جس نے کفر اور حق و کفر کی شناخت کروائی، سبحان اللہ، جس نے بیت اللہ میں اذان پڑھوائی، جس نے بیت اللہ میں اعلانیہ حضور سے طواف کروایا ہے. اور یہ وہ ہے، دوسرے سارے چھپ کے گئے ہجرت میں، دوسرے سارے چھپ کے گئے. تو یہ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹا کے جب نکلتا ہے نا کہتا ہے کہ او عمر ابن ہشام، او ابو جہل دیکھ آج عمر ہجرت کر رہا ہے. یہ دیکھ عمر کے پاس عمر کی تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، سواری بھی تیار ہے، آؤ آج مقابلہ کرو. سبحان اللہ. اور یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا میرا عمر جہاں سے گزرتا ہے نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان. اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر صاحب. یہ فاروق ہے جو حضور نے مانگ کے لیا تھا، سیدنا صدیق اکبر کے کہنے حضور نے مانگ کے لیا تھا. آپ نے تورات کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا. ادھر وہ تورات پڑھ رہے ہیں، ادھر حضور کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، چہرہ بدل رہا ہے. حضور کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ حضور کیا خوش ہیں یا ناراض ہیں. حضور کے چہرے کی سرخی بتا دیتی تھی، آپ کا تبسم بتا دیتا تھا کہ آپ رحمت کا نجات ہو سکتے، اور آپ کی سرخی بتا دیتی تھی کہ آپ ناراضگی کے عالم میں. فاروق اعظم پڑھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے. تو ادھر ساتھ ہی بیٹھے تھے مزاج شناس رسول، بچپن کا ساتھ، جس کی عظمت، جس کے مقام. اور ہمارے اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور کے بعد افضل البشر کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق ہے. اور تحقیق یہی ہے، ہمارا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہی ہے کہ افضل البشر سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان، اور پھر مولا کائنات حضرت حیدر کرار، پھر عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو جنت کی دنیا میں بشارت ملی، ان میں یہ چاروں بھی موجود ہیں. عشرہ مبشرہ، پھر مہاجرین، پھر انصار، پھر اس طرح باقی صحابہ، اور پھر تابعین تبع تابعین، اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. تو ہم سب کی عزت کرنے والے، ہم سب کے مقام، سب کی شان کو ماننے والے، ہم سب کے در کے گدا ہیں، سب کے در کے سگ ہیں. ہم سب کے جتنے بھی ہیں، خواہ اولیاء، خواہ علماء، خواہ صحابہ، خواہ اہل بیت ہوں، اہل سنت کی آنکھوں کی روشنی. تو مزاج شناس رسول، اور یہی ہے نا صدیق اکبر. آئیں ذرا مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں گے لوگ. ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں محبوب تشریف فرمائے، آپ کی پنڈلی مبارک ننگی ہے، پنڈلی مبارک پہ کپڑا نہیں ہے. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اور دکل بات کرتے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، لوگ سید نہیں کہتے، میں سید ہو کے سید کہہ رہا ہوں. ہاں فرق دیکھیں، کتنے علماء ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کہیں. حضرت مجھ سے کئی بار سوال بھی ہوا کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں، اور میرا جواب یہی ہوتا تھا کہ پال وہی لگتا ہے جہاں شاخ جھکی ہوئی. اس
سید سے مراد سردار ہے، اس سید سے مراد فاطمہ کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سید، بطور نسب سید کہلانے کی حقدار ہے۔ جو مولا کائنات سے حضرت فاطمہ کی اولاد ہے اصلی سے، وہ سید اور سردار، جو کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نسل میں، اور ہمارا تو عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ ہم 12 اور 14 پہ رکتے نہیں ہیں، 12 اور 14 پہ ہمارا سٹاپ نہیں ہوتا، 12 اور 14 ہماری منظر نہیں، بلکہ 12 اور 14 کی نسل در نسل حضرت امام مہدی تک قیامت جتنے بھی حضور کا خون آئیں گے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ تو میں سیدنا صدیق اکبر کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ بلال بھی حبشی تھا، غلام تھا، اور غلام ابن غلام تھا، پر بلال کو جب کرشی سردار ہو کے حضرت ابوبکر صدیق کہیں سیدنا بلال، سردار ہو کے فاروق اعظم کہیں سیدنا بلال، تو بھائی سرداری اپنی جگہ، میں بھی کہوں گا سیدنا ابوبکر، سیدنا ابوبکر صدیق آئے، عزت مانگا، اجازت دی، حضور نے اجازت دی، لیکن حضور کی حالت میں فرق نہیں آیا، حضور کی حالت میں فرق ہے، پٹلی اسی طرح رہی، کپڑا نہیں ہٹایا، جسم کی حالت اسی طرح رہی، لیکن میں سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، عزت مانگا، آپ نے اجازت دی، اور سیدنا فاروق اعظم بھی آ کے بیٹھ گئے، لیکن آپ کی حالت میں تبدیلی نہیں ہے۔ اتنے میں آیا حیا کا برکت، اتنے میں آیا حیا، کلو حیا، اتنے میں آیا جس کی حیا کی گواہی رسول اللہ نے فرش پہ دی، اور جس کے حیا آسمان والے فرشتوں سے بڑھ کے سیدنا عثمان ذوالنورین کائنات سے پوچھا گیا ذوالنورین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی بھی شخص کے عقد میں نہیں آئیں، حضرت عثمان ہی کو واحد ہستی ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں آئی، اس لیے آپ ذوالنورین، سبحان اللہ، 2 نوروں والا۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب امت محبوب صراط پہ گزرے گی نا، تو حضور کے ساتھ یہ محبوب کریم کا پیارا داماد حضرت عثمان غنی بھی ہوں گے، آپ اپنی نشست پہ بیٹھیں گے، اور آپ کے چہرے سے 2 نور، سبحان اللہ، 2 نور روشنی کریں گے، اور ان کی روشنی کو صراط پہ ہوگی، اور لوگ اس روشنی، حضرت عثمان کی اس روشنی میں سے صراط سے تو سیدنا عثمان ذوالنورین تشریف لائے، تو آپ نے اجازت مانگی، ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی، حضور بیٹھ بھی گئے، حضور نے اپنی یہ ٹانگیں مبارک سمیٹ بھی لی اور کپڑا بھی کر لیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت بھی دی، آپ تشریف لائے، بیٹھے، تو جب بیٹھ کے چلے گئے تو ام المومنین، مومنوں کی تیری میری اماں فرماتی، میں نے پوچھا معبود بتائیں تو صحیح، میں دیکھ رہی تھی میرے بابا کے آنے پہ آپ نے ٹانگیں سمیٹی نہیں، آپ نے کپڑا کیا نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پہ آپ نے کپڑا کیا نہیں، اپنی حالت بدلی نہیں، آپ نے حضرت عثمان ہی کے آنے پہ حالت کیوں بدلی؟ تو محبوب کریم کے وہ الفاظ سونے کے حروف کے لکھنے کے قابل ہیں، فرمایا استحیا من رجل تستحیا ملائکہ، میں اس کا حیا کیوں نہ کرتا جس کا حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، میں اس کا حیا کیوں نہ کرتا جس کا حیا آسمان کے، یہ حضرت عثمان کی عظمت ہے، مقام سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شان میں عثمان بلند تھا؟ کیا مقام میں عثمان بلند تھا کہ نبی کو حیا کرنا پڑا حضرت عثمان کا؟ تو اس کی 2 توضیحات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اتنے قریب تھے، اور
جب بندہ قریب ہو جائے تکلف نہیں رہتا، پھر ادب تعظیم نہیں رہتی، جتنا بندہ قریب ہو گیا نا تکلف۔ یہ ان کی قرب کی حالت تھی کہ حضور ان سے کتنا محبت، کتنا قرب تھا ان کا کہ آپ اسی حالت میں رہے، آپ اسی حالت میں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور جانتے تھے کہ جس حالت میں میں ہوں نا، اور جو آیا ہے اگر اس حالت میں دیکھ لے، اور وہ کون ہے کہ جب اس نے میرے ہاتھ میں جس ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، پوری زندگی وہ ہاتھ اس نے شرمگاہ پہ نہیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، پوری زندگی بے شک، وہ ہاتھ شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ اور وہ آ رہا ہے جس کی عظمت اور جس کا مقام کہ جب میں نے کہا کون ہے جو جنت کا مالک بننا چاہتا ہے، مدینہ کا کنواں جیب سے خریدے، وقف کرے، جنت کا مالک بن جائے گا، یہ وہ آ رہا ہے جس نے اپنی جیب سے 20,000 دینار لے کے وہ کنواں خریدا اور وقف کر دیا، نبی کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ پھر میں نے حکم دیا کون ہے کہ جو غزوہ میں شامل ہو، غزوہ تبوک میں شامل ہو اور غزوہ تبوک میں خدمت کرے اور جنت حاصل کرے۔ فرمایا کہ پہلی دفعہ کیا تو حضرت عثمان نے 100، دوسری دفعہ پھر 100، تیسری دفعہ پھر 100، اور پھر 1,000 دینار لا کے میری گودی میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ کون آ رہا تھا کہ جس نے اپنے بارے میں فرمایا لوگوں اللہ کریم نے مجھے 10 مقام 10 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی، میں چوتھا مسلمان ہوں۔ میں کون ہوں؟ حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں؟ جو رب کیا محفوظ ہے، چوتھا مسلمان۔ دوسرا میں زندو رہن، تیسرا میں نے آج تک گانے بجانے میں شمولیت اختیار نہیں، لہو لاہ میں شمولیت اختیار نہیں، میں نے برائی کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، میں نے برائی کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی۔ جب بھی مسلمان ہوا ہوں، جمعۃ المبارک میں بعد گیا ہوں، پہلے میں نے ایک غلام آزاد کیا، پہلے میں نے ایک غلام، اور سب سے بڑی بات میں نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ یہ وہی حضرت عثمان ہے نا کہ جب محبوب کو بلایا، دعوت دی، تو حضور جا رہے ہیں اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح کہ یہ حساب کتاب کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ کوئی گنتی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم گنتی کرتے ہیں نوٹوں کی، ہم گنتی کرتے ہیں سامان کی، ہم گنتی کرتے ہیں کہ کتنے جانور ہو گئے، ہم گنتی کرتے ہیں سکوٹر ہے تو کار آ جائے، ہم گنتی کرتے ہیں جھونپڑا ہے تو محل بن جائے، ہم گنتی کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ حضرت عثمان کس چیز کی گنتی کر رہے تھے؟ آپ کی نظریں نبی کے قدموں پہ تھی، سبحان اللہ، نبی کے قدم جس طرح چل رہے تھے آپ وہ قدم گن رہے تھے۔ حضور نے پوچھا عثمان کیا گن رہے ہیں؟ فرمایا حضور تمہارے قدم، آپ کے قدم، آپ کے قدم۔ فرمایا عثمان کیوں پہ گننا ہے؟ فرمایا انج گننا اس واسطے حضور گننا پہ آوا جتنے قدم تو اڈے حجرے تو لے کے میرے گھر تک میرے آقا و مرشد نے جان کے اتنے غلام میں آزاد کر دیا۔ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں۔ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، محبوب میری بیٹی کی شادی ہے، مہربانی فرمائیں تو کچھ عطا فرمائیں۔ فرمایا جا میرے عثمان کے پاس چلا، جا میرے عثمان کے پاس چلا جا۔ آیا ادھر حضرت عثمان گھر میں تھے اور نوکر کو آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اور اسے کیا کہہ رہے تھے؟ بیلیا اے راتی جیڑا سالن پکے میں لون تو ڈھیر چپایا ہے، اگر لون بچا نہیں تو کل سالن کام آ جائے، کل سالن میں کام آ جاتا۔ اس نے دروازے کے باہر جب سنا نا کہ نوکر سے ناراض ہیں نمک کی چٹکی کے لیے، اس نے کہا واہ بھائی واہ، محبوب نے بھیجا کس کے پاس ہے جو نمک کی چٹکی اضافہ ہو گیا تو نوکر کو سے ناراض ہو رہے ہیں۔ واپس لوٹ کے پھر حضور کے پاس کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، مہربانی فرمائیں کہ میری خدمت۔ فرمایا تجھے پہلے بھی کہا تھا میرے عثمان کے پاس جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب پھر کہہ رہا ہوں عثمان سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔
پھر حضور کے حکم سے چل پڑا. پھر جب گھر کے قریب آیا نا تو حضرت عثمان آپ غلام کو پھر جھڑکیاں دے رہے ہیں. ہاں بھائی جڑا ڈیوا والے تیل کیوں ڈھیر پائے ہیں؟ تیل اس واسطے نہیں کہ ضائع کیتا جائے. تو اتنا زیادہ تیل چپایا, اگر کام پیدا ہو سکتا ہے کل رات بھی کام آ جائے. سن کے بڑا پریشان بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ حضور بار بار در عثمان پہ بھیج رہے ہیں. اور جب میں در پہ آتا ہوں تو حضرت عثمان کی کیفیت اور محسوس ہو رہی ہے کہ جو اپنے نوکر کو ایک چند قطرے تیل کی بدلے چھڑک رہا ہے اس میں مجھے کیا دینا. اس میں پھر بھی نہ ملا. پھر حضور کے پاس پہنچا. حضور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بیٹی کی شادی ہے, کچھ خدمت کچھ مہربانی ہو جائے. فرمایا میں نے تجھے پہلے بھی بھیجا ہے, جا عثمان کے پاس جا. پھر چل پڑا. جب پھر چلا نا تو دروازہ کھلا. حضرت عثمان کے پاس بد دلی سے اور نا امیدی سے کبھی قدم آگے رکھتا ہے کبھی پیچھے, کبھی دروازہ کی طرف جاتا ہے پھر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے. جب حضرت عثمان نے کیفیت پوچھی نا تو یہ تو غلاموں کا حال ہے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, حضرتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ تو صحابہ تھے, عظمت والے, مقام والے, نبی کی محفل میں بیٹھنے والے, نبی کی زیارتیں کرنے والے صحابہ. وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. یوں نظر آتے تھے اپنے دوستوں میں مصطفیٰ, جس طرح ہے 14ویں کا چاند تاروں میں گرا. ان کا مقام. تو جب آپ نے کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا ادھر آنا, بتا کیا بات ہے. کبھی آتے ہو کبھی جاتے ہو, کبھی آتے ہو کبھی جاتے ہو. تو کہتا ہے حضور مجھے آقا نامدار سرور کونین نے آپ کی طرف بھیجا ہے پیغام دے کے. فرمایا اچھا پیغام آقا نے دیا ہے تو پھر پیچھے کیوں جاتے ہو. کہتے ہیں حضور آپ کی حالت دیکھ کے پیچھے جاتا ہوں, آپ کی کیفیت دیکھ کے قدم ہٹا دیتا ہوں, آپ کی غربت اسرت دیکھ کے قدم ہٹا دیتا ہوں کہ جس بندے کی یہ حالت ہے, جو نمک کے لیے غلام کو جھڑک رہا ہے, جو تیل کے لیے غلام کو جھڑک رہا ہے, اس نے مجھے کیا عطا کرنا. فرمایا اچھا تو میری کیفیت کو دیکھ رہا ہے, اس کو نہیں دیکھ رہا جو خزانوں کا مالک ہے. میرے سامنے میری کیفیت ہے, اس کی کیفیت نہیں. وہ جو مرشد کامل ہے, جو زمین و آسمان کے خزانوں کا واحد مالک ہے, رب عطا کرتا ہے, وہ تقسیم کرتا ہے. کیا اس کی مرضی کو نہیں دیکھا کہ اگر اس نے تجھے بھیجا ہے تو کوئی چیز دیکھ کے بھیجا ہے نا. ہاں آپ اپنا مسئلہ بتا. تو اس نے کہا حضور میری بیٹی کی شادی. فرمایا جا مقام پہ چلا جا, اس مقام پہ میرے اونٹ چل رہے ہیں, جتنی مرضی اونٹ لے لے, داماد کو دے دے جتنی مرضی, میں حکم دیتا ہوں اونٹ لے لے. اور صرف یہ نہیں, اونٹ ہی نہیں, اونٹ کو پکڑنے والے غلام بھی ساتھ لے لے. اور پھر جا دوسرے مکان میں, وہاں میرے پاس جات پڑے ہیں, وہاں سامان پڑا ہے, وہاں تجارت کا سارا سامان ابھی جو آیا پڑا ہے. اس طرح کر تیری بیٹی کو جو ضرورت ہے وہاں سے. اور پھر سامان لے کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. تو بڑا حیران ہو کے کہتا ہے حضور میں بڑا ایک سوال جاتے جاتے کر رہا ہوں کہ جہاں سخاوت کی یہ کیفیت ہے اور وہاں اسرت اور غربت کی یہ کیفیت ہے کہ آپ غلاموں کو ڈانٹ رہے ہیں, غلاموں کو لڑ رہے ہیں صرف نمک کی چٹکی کے لیے, صرف تیل کے قطروں کے لیے. فرمایا تو میری کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے نا, وہاں میں مالک تھا, یہاں میرا نبی مالک ہے. وہ ملکیت جناب میری تھی, وہ ملکیت اب حضور نے جو بھیجا نا یہ ملکیت حضور کی ہے. صحابہ نے تو اپنے مال کو مال نہیں سمجھا بھائی, صحابہ نے اپنے مال کو مال نہیں سمجھا. فرمایا چونکہ وہ میری ملکیت تھی اس لیے میں قدم پھونک پھونک کر چلا رہا تھا. اور اب یہ ملکیت ہے حضور کی, مالک حضور, ملکیت حضور. اب حضور کا حکم ہے, تو نوکر حضور کا ہے, مالک حضور, جتنا مرضی ہے لے جا. یہ مال بھی ان کا, میں عثمان بھی ان کا. یہ
تھے حضرت عثمان، جن کی عظمت، جن کا مقام، کہ جب بیعت رضوان میں حضور نے جان نثاری کی بیعت لی ہے نا، تو اور سفیر حضرت عثمان کو بنا کے بھیجا ہے مکہ میں، سفیر بنا کے بھیجا. سفیر اسی کو بنا کے بھیجا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، جس پر بھروسہ ہو. نمائندہ وہ بنتا ہے جس سے اعتماد تے یقین ہو. یہ بندہ کرسی یہ توڑ دا سنگی بن سی. بیانیہ حضور نے سفیر بنا کے بھیجا اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا. آپ نے حضرت عثمان کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے سب سے یہ بیعت، ماشاءاللہ، جان نثاری کی بیعت لی ہے سب سے کہ آؤ اعلیٰ کلمت الحق کے لیے جان قربان، آؤ نبی کے فریضہ بلند کرنے کے لیے جان قربان، آؤ حضرت عثمان کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جان قربان کرنے کی حامی ہو. تو درخت کے نیچے سارے 1400 صاحب ہیں، جس میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، 1400 صحابہ کو حضور نے بلایا. اور اس کیفیت کو قرآن نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ ان مومنوں پہ راضی، 1400 صحابہ اللہ دے ان مومنہ دے. یہ کا مطلب ہے اللہ دے مطابق وہ سارے مومن، وہ سارے مومن جن میں صدیق اکبر بھی ہیں، جن میں فاروق اعظم بھی ہیں، وہ سارے صرف مقداد سلمان ہیں یا ابو ذر، ترے نا مقداد سلمان تے ابو ذر، صرف ترے نا 1400. اور 1400 کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ. کہ اللہ راضی ہو گئے ان مومنوں پہ، ان ایمان والوں پہ. تو اگر کوئی ساری زندگی مومن مومن کے ترانے گاتا رہے، مومن مومن کہتا رہے، اس کا بات حجت نہیں، اصل حجت رب کا قرآن ہے یا رب کا فرمان ہے. سبحان اللہ. جب ان کو رب مومن کہہ رہا ہے، کوئی کہتا رہے، کوئی کہتا، کسی کے کہنے سے ان کے ایمان میں خلل پڑ نہیں سکتا، کیونکہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے مقصود بڑھانا دے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ راضی ہو گیا. تفسیر روح المعانی جلد 4 صفحہ 24 اور 25 علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب حضور بیعت لے رہے تھے نا، تو اللہ کریم نے فرمایا ہے فرشتوں آسمان کے دروازے کھولو. سبحان اللہ. آسمان کے دروازے کھول دو اور نیچے دیکھو، مشاہدہ کرو کہ میرے نبی کے غلام کس طرح جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے چہروں کو کس طرح کافروں کے سامنے تیروں کا نشانہ بنانے کے لیے، اپنے سینوں کو نیزوں اور ڈھالوں کا نشانہ بنانے کے لیے نبی کے قدمین پہ نثار ہونے کے کھڑے. اے فرشتوں، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ میں خدا ان پہ راضی ہو گیا، میں خدا ان پہ راضی ہو گیا، اور میں قیامت کے دن ان کو اتنے انعامات سے نوازوں گا کہ ان کو 1400 انہوں اشرا مبشرہ تو بعد 1400 آندے، انہوں 1400 میں راضی ہو گیا. اور قیامت کے دن ان کو انعامات، بخشش، کرامات، فضیلت سے اس طرح نوازوں گا کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے. رضی اللہ رسول، یہ مجھ سے. حضور نے فرمایا کہ اس دن جس نے بیعت کی ہے نا، کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں. میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں؟ حضور نے سب سے بیعت کی، میں ذرا آگے پہنچنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. حضور نے سب سے جب بیعت لے لی نا، یہ ذرا کیا تھا، آپ نے اس ہاتھ اپنے ہاتھ میں ذرا مارا، بس ذرا بات یادا، اور فرمایا ہاذا ید العثمان. کیا فرمایا؟ ہاذا ید العثمان. اور پھر آپ نے عثمان اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ہاذا یدی. اور پھر حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے بیعت لی. تو میں سوال کرتا ہوں، جب مرشد بیعت لیتا ہے تو وہ زندہ سے لیتا ہے کہ مردہ سے لیتا ہے؟ آؤ ذرا دیکھ،
जब आपने बैत की हुई है ना, بے شک जिन्होंने नहीं की वो बैत कर ले, जिन्होंने नहीं की वो कर ले, वो कर ले। और जब मुर्शिद बैत लेता है वो जिंदा की बैत بے شک है। लेकिन कुछ अल्लाह वाले हैं जो मर के भी उन्होंने फिर भी बैत ली। हजरत यूसुफ गर्देज अलैहिस्सलाम मुल्तानी फौत हो गए थे, कब्र में थे, लेकिन कोई मुरीद अगर दूर से आता ना, रोता, कहता हुजूर दूर से आया हूँ, आपका विसाल हो गया। आपने आप फरमाते घबरा नहीं, कब्र से हाथ मुबारक। اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ और मेरे पीरो मुर्शिद हजूर ख्वाजा मोहम्मद दीन अलैहिर्रहमा चाचड़ शरीफ हजूर ख्वाजा फजल दीन अलैहिर्रहमा के मज़ार पे जब पहुँचे ना, मज़ार पे पहुँचे चाचड़ शरीफ, अब ये मुरीद है खलीफा है हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा के। जब मज़ार पे पहुँचे ना तो इस तरह हाथ उठाए, हाथ कांपने लग गए, चेहरा जर्द पड़ गया, जिस्म पे कब कभी तारी हो गई, और अपने मुरीदीन से कहा चलो बाहर निकलो, सुभान अल्लाह। चलो दरबार में चलो, बाहर निकलो। बाहर निकल गए, जब दूर पहुंचे ना फरमाया आप दुआ मांगो। दूर पहुंच गए, हजूर समझ नहीं आई क्या वजह थी कि आपने मज़ार में दुआ नहीं मांगी। मज़ार से पर मकसद तो दुआ ही मांगना था ना, मकसद तो दुआ। आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं, जब मैं फजलुद्दीन की मज़ार पे गया हूँ ना तो फजलुद्दीन ने कब्र से मुझे कहा ठीक है आप मेरे मुर्शिद नहीं, लेकिन मेरे मुर्शिद ज़ाते ज़रूर। पता चलता है सिर्फ मुर्शिद ही नहीं, मुर्शिद की औलाद का भी अदब जरूरी है। नस्ली बंदा मुर्शिद की औलाद, इतने मुर्शिद की औलाद का अदब होना है कि हजूर की औलाद का کیا بات माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं के आप मेरे मुर्शिद नहीं, मुर्शिद ज़ादे ये ज़रूर है। और फिर मुर्शिद खाना से तशरीफ है, फिर मुर्शिद खाना से आप खड़े हो, मैं लेटा हूँ, ये अदब का तकाजा है, کیا بات ये अदब का तकाजा نہیں ہے नहीं है कि आप मुर्शिद होंगे, आप खड़े हो, मैं लेट या दूर चले जाएं और वहाँ से दुआ मांगे, नहीं तो शरीयत का पर्दा चाप करके मैं कब्र से निकल के आपकी कदम बोसी खबर से निकल के आपकी कदम बोसी। फरमाया अगर मैं चंद मिनट, ख्वाजा मोहम्मद दीन क्या फरमाते हैं अलैहिर्रहम, चंद मिनट अगर मैं रहता तो वक्त के कलंदर ने कब्र को शक कर देना था, कब्र से बाहर निकल। नुक्ता बयान का क्या कर रहा था, मुर्दे बैत नहीं करते। हजूर ने हजरत उस्मान के हाथ को अपना हाथ करार दे के बैत करके वाजे किया मेरा उस्मान शहीद नहीं हुआ, जिंदा है। بے شک سبحان اللہ हजरत उस्मान की बैत मैं ले रहा हूँ, और हजरत उस्मान मेरी बैत जान सारी की कर रहे हैं। और फिर हजूर का हाथ कोई मामूली हाथ है, کیا بات हजूर का हाथ कोई मामूली हाथ तो नहीं है ना, ये कोई बात हाथ है ना कि इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह। महबूब ये जो तेरे हाथ पे हाथ रख के बैत कर रहे हैं ना, ये तेरा हाथ नहीं है, अल्लाह का بے شک سبحان اللہ کیا हजूर بات का हाथ अल्लाह का हाथ। और हजूर ने अपने हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार दिया। 1400 हाथ एक तरफ, हजरत उस्मान का हाथ एक तरफ। کیا بات ہے